ٹرمپ نے نیتن یاہو کو سریعام پاگل اور ناشکرا قرار دیا۔ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم اب تک جیل میں سڑ رہے ہوتے۔ نیتن یاہو کے بیٹے یائر نیتن یاہو نے عالمی نفرت اور عوامی غصے سے بچنے کے لیے اپنا خاندانی نام بدل کر یوناتان ہون رکھ لیا ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق نیتن یاہو امریکی عوام کا اعتماد بھی مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ ایک ایسا شخص جسے بین الاقوامی عدالت انصاف ایک مصدقہ جنگی مجرم قرار دے کر گرفتاری کے وارنٹ جاری کر چکی ہے۔ ایک ایسا لیڈر جس کے سگے بیٹے اس کا نام اپنے ساتھ جوڑنے سے شرم محسوس کرتے ہوئے اپنے خاندانی نام بدل چکے ہیں۔ ایک ایسا وزیر اعظم جو سپر پاور امریکہ کے صدر سے سریعام پاگل اور ناشکرے جیسی گالیاں سن چکا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اب بھی اپنی ہٹ دھرمی اور خونی فطرت سے باز آنے کو تیار نہیں۔ آخر کون ہے یہ شخص اور کیوں آج پوری دنیا اس کے نام سے نفرت کرتی ہے؟ آئیے کھولتے ہیں بنیامین نیتن یاہو کے وہ کالے کرتوت جنہیں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہانی شروع ہوتی ہے نومبر 2024 سے، جب انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو غزہ میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا اور اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ بین الاقوامی میڈیا ادارے TRT ورلڈ کی ایک حالیہ ریسرچ رپورٹ کے مطابق آج دنیا نیتن یاہو پر رتی برابر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ 36 ممالک میں کیے گئے سروے کے مطابق اوسطاً 67% عالمی آبادی اسرائیل کے بارے میں منفی رائے رکھتی ہے۔ اس کی وجہ صرف نیتن یاہو کی پالیسیز، غزہ میں وحشیانہ جنگ، نسل کشی اور ایران پر حملوں نے نیتن یاہو کا وہ بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے کہ اب اکثریت کا ماننا ہے کہ یہ شخص عالمی معاملات میں درست فیصلے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نیتن یاہو کو اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا اس کے سب سے بڑے سرپرست یعنی امریکہ اور یورپ سے لگا ہے۔ مشہور زمانہ ادارے اوپن ڈیموکریسی کے ایک آرٹیکل کے مطابق نیتن یاہو کا انجام قریب آ چکا ہے۔ اس آرٹیکل کا عنوان تھا نیتن یاہو فیسز اے نیو تھریٹ، دی کولیپس آف ویسٹرن سپورٹ، یعنی نیتن یاہو اب اپنے آخری دن گن رہا ہے۔ دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق نیتن یاہو امریکی عوام کا اعتماد بھی مکمل طور پر کھو چکا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ امریکی کانگریس میں ریپبلکن رکن تھامس میسی اور ڈیموکریٹ گریگ کاسر کی جانب سے اسرائیل کو ملنے والی سالانہ 3.3 ارب ڈالرز کی فوجی امداد کو روکنے کی ترمیم پیش کی گئی۔ حالات اس قدر کشیدہ ہیں کہ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انتہائی تلخ ٹیلی فون کال کے دوران نیتن یاہو پر شدید غصہ نکالا۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو سریعام پاگل اور ناشکرا قرار دیا اور لبنان اور بیروت پر حملوں پر برہم ہوتے ہوئے کہا کہ ہر شخص اب تم سے اور اسرائیل سے نفرت کرتا ہے۔ تم کیا احمقانہ کام کر رہے ہو؟ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں نہ ہوتا تو تم اب تک جیل میں سڑ رہے ہوتے۔ یہ بات غلط بھی نہیں، کیونکہ ظلم اور مکاری کی سزا اس شخص کو اپنے ہی گھر سے ملنا شروع ہو چکی ہے۔ نیتن یاہو کے بیٹے یائر نیتن یاہو نے عالمی نفرت اور عوامی غصے سے بچنے کے لیے اپنا خاندانی نام بدل کر یوناتان ہون رکھ لیا ہے، جبکہ ان کا دوسرا بھائی اونیر بھی پہلے ہی نام تبدیل کر چکا ہے۔ سگے بیٹے اپنے باپ کے جرائم کا بوجھ اٹھانے کو ہی تیار نہیں۔ صرف یہی نہیں، نیتن یاہو اسرائیل کی ملکی تاریخ کے پہلے برسر اقتدار وزیر اعظم ہیں جن پر خود ان کے اپنے ملک میں 3 سنگین فوجداری مقدمات چل رہے ہیں۔ پہلا، قیمتی تحائف کے عوض کاروباری شخصیات کو فائدے پہنچانے کا کیس ہے۔ دوسرا، میڈیا پر مثبت کوریج خریدنے اور ایک ٹیلی کام کمپنی کو قانونی ریلیف دے کر اپنے حق میں خبریں چلوانے پر اسے بدعنوانی، دھوکہ دہی اور امانت میں خیانت جیسے کیسز کا سامنا ہے۔ ناظرین، غزہ اور لبنان میں فوجی ناکامی،
حماس اور حزب اللہ کو ختم کرنے کا جھوٹا دعویٰ اور دنیا بھر میں اسرائیل کی بدترین تنہائی، یہ ہے نیتن یاہو کا کل اثاثہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہٹ دھرمی کے تمام حدیں پار کرنے والا یہ مجرم اقتدار سے نکل کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا یا پھر بین الاقوامی عدالت کے کٹہرے میں اپنے انجام کو پہنچے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔